ویسے تو بہت سی فیلڈز ہیں جن کا اسکوپ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اگر ہم بات کرنا چاہیں تو 19 فیلڈز آف اسٹڈی اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہیں، اور ان میں ہر ایک میں آپ کو 5 6 10 ایسے پروگرامز مل جاتے ہیں جن کا اسکوپ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جن میں ڈیمانڈز بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھنا چاہیں کہ کون سے ایسے فیلڈز ہیں یا کون سے ایسے کریئرز ہیں جو آنے والی دنیا کو بالکل بدل دیں گے، مستقبل بالکل بدل جائے گا، اور ان میں کن فیلڈز کا میجر رول ہوگا، اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ میرے خیال میں 3 فیلڈز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پہ جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اور وہ ہے نینو ٹیکنالوجی کا۔ نینو ٹیکنالوجی ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر مستقبل کو چینج کرنے کی بہت بڑی صلاحیت موجود ہے۔ عام اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیں کہ نینو ٹیکنالوجی بیسیکلی کسی بھی جو مٹیریل ہے یا کوئی بھی جو چیز ہے اس کو نینو اسکیل پہ اس کی کریکٹرسٹکس کو، اس کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، گویا 1 میٹر کے 1 اربویں حصے پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں مختلف چیزوں کا اسٹرکچر کیا ہے۔ اور اگر اس کی پاور کو فلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو تھوڑی سی ڈیٹیلز بھی سمجھنی پڑے گی۔ بیسیکلی کسی بھی چیز کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں یا جو ظاہری حالت ہمیں نظر آ رہی ہے یا جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے فزیکلی، وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا فزیکل اسٹرکچر کیا ہے۔ فار ایگزامپل کاربن اگر ایک خاص طریقے سے اس کے ایٹمز ارینج ہوتے ہیں تو وہ ہیرا بنتا ہے، ڈائمنڈ بنتا ہے، جو دنیا کی کائنات کی نیچرلی سب سے ہارڈیسٹ مٹیریل ہے۔ لیکن اگر دوسری طرح سے اس کے ایٹمز آپس میں ارینج ہو جائیں تو وہ کوئلہ بن جاتا ہے، کوئی ایک اور طرح سے اگر ایٹمز ارینج ہو جائیں تو وہ گریفائٹ بن جاتا ہے۔ تو ٹوٹل کی ٹوٹل پراپرٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ کیمیکلی آپ دیکھیں کہ ایک ہی چیز ہے کاربن، تو فزیکل پراپرٹیز چینج ہوئیں تو کہیں قیمتی ترین شے بن گئی ہیرا، اور کہیں پہ کوئلہ بن گیا۔ تو اگر آپ چیزوں کی فزیکل پراپرٹیز کو چینج کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر آ جائے تو پھر آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے اس ہماری جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے ساتھ۔ آپ لوہے کو سونا بنا سکتے ہیں، اور اس کی بہت سی زیادہ اگر ہم پریکٹیکل اپلیکیشنز کی طرف جائیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی طرف جائیں، تو مثال کے طور پہ ایسا کپڑا بن چکا ہے جس کو پہن کے آپ آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کینسر سیلز تک ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈلیوری جو ہے وہ اسی کی مدد سے پاسبل ہو چکی ہے۔ تو دنیا میں اس وقت بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور یہ فیلڈ خاص طور پہ ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ابھی تک اپنے بیسک سٹیجز پہ ہے، ابتدائی سٹیجز پہ ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو نارملی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، کہ جب کوئی چیز یا کوئی فیلڈ دنیا میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو اس وقت وہ ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے۔ کمپیوٹر اگر انڈیا نے 50 سال پہلے اس پہ کام شروع کر دیا تھا تو ہم نے ارلی 2000 پہ اس پہ سٹارٹ کیا، اور آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا فیسلٹیز کیوں نہیں ہیں۔ انڈیا نے $133 بلین کی ایکسپورٹس کر دی ہیں، تو ہم کہاں پہ ابھی لائے کر رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو فیلڈ جس وقت ارلی سٹیجز پہ ہو اسی وقت اس کو سمجھ لیا جائے اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا جائے۔ یہاں پہ کوئی ایسا پروگرام یونیورسٹی سٹارٹ نہیں کر رہی، پی ایچ ڈی لیول پہ کوئی اس میں ریسرچ نہیں ہے۔ کچھ یونیورسٹیز نے بیچلر لیول پہ، چند ایک یونیورسٹیز نے، 2-3 یونیورسٹیز نے پروگرام سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیلڈ اس لیول پہ ہے کہ اس میں انڈر گریجویٹ لیول پہ اسٹوڈنٹس کو جانا چاہیے۔ کم از کم پی ایچ ڈی لیول پہ اسٹوڈنٹ، آپ فزکس میں ماسٹرز کریں، آپ فزکس کی ڈفرینٹ فیلڈس میں ماسٹرز کریں، مٹیریل سائنسز میں ماسٹرز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے ایم ایس یا پی ایچ ڈی کی اسٹڈیز کے لیے اس فیلڈ کو لیں۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں جب یہ فیلڈ میچور ہوگی اور انڈسٹری میں اس کی اپلیکیشنز بہت زیادہ آ جائیں گی تو اس وقت ہمارے لوگ بھی اس قابل ہوں گے کہ وہ اس فیلڈ میں کوئی نمایاں کام سر انجام دے سکیں اور ہمارا ملک بھی آگے بڑھ سکے۔ دوسری فیلڈ جو ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا تو بہت جاتا ہے، بات تو بہت کی جاتی ہے، وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس میں بھی پاور ایک ایسی پاور ہے کہ وہ دنیا کو چینج کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ اس کے ساتھ رویہ بھی بالکل الٹ ہی ہے۔ وہ ایسا رویہ ہے کہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام سنا، کچھ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا، گورنمنٹ نے بھی کچھ کام کیا تھوڑا بہت، اور انہوں نے شارٹ کورسز اس میں سٹارٹ کروا دیے، 3 مہینے کا، 2 مہینے کا، 6 مہینے کا۔ کچھ پائتھون سیکھ رہے ہیں، کچھ مشین لرننگ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، کچھ ڈیپ لرننگ کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہر ہو گئے۔ ایسا تو نہیں ہے، یہ بھی ایک فیلڈ ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ ریسرچ انسینٹیو ہے، اس میں بھی ابھی ارلی سٹیجز پہ ہے، بہت زیادہ ریسرچ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو R&D ہے اس کو انوالو کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر۔
جو کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے ملک سے باہر دوسری یونیورسٹیز میں جائیں جہاں پہ اس میں بہت بہتر لیول پہ کام ہو رہا ہے، وہاں سے وہ سیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کمرشل سیکٹر کو اس میں انوالو کیا جائے، سینٹر آف ایکسیلنس بنائے جائیں، یونیورسٹیز کو فنڈنگ اچھی کی جائے تاکہ یہ ریسرچ لیول پہ کرنے کا، یہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی لیول پہ کرنے کا کام ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹیز نے یہ کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نام ایک چل نکلا ہے تو انہوں نے اپنے کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ یا پروگرام کا نام چینج کر کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس رکھ دیا. ٹو بی آنیسٹ میں کچھ یونیورسٹیز ایسی ہوں گی جو ڈیفینیٹلی اس میں بہت اچھے کورسز بھی آفر کر رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کمپیوٹر سائنس پروگرام کو ہی ڈپلیکیٹ کیا، 4-5 کورسز اس میں ایڈ کیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے، اور وہ بیچلر ڈگری پروگرام بن گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. جبکہ پریکٹیکلی جو بچہ وہ فیلڈ ابھی اس لیول پہ ہے ہی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام سٹارٹ کرنے چاہیے. مارکیٹ کے اندر اس میں آپ کے پاس کوئی اس کی اپلیکیشن نہیں ہے، آپ کے کمرشل سیکٹر کے اندر اس کی کوئی خاص اپلیکیشن موجود نہیں ہے کہ ابھی کوئی انڈسٹری آپ کی خاص طریقے سے اس کو استعمال کر نہیں پاتی. جتنا بگ ڈیٹا ریکوائر ہوتا ہے اتنے ریسورسز ہمارے پاس ہیں نہیں. تو ایک ہوائی بات ہوگی کہ اسٹوڈنٹ نے انڈر گریجویٹ ڈگری کر لی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، پریکٹیکلی وہ کمپیوٹر سائنس میں ہی گریجویٹ ہے، میں تو یہی سمجھوں گا. تو اگر جو اسٹوڈنٹس اس میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ چاہتے ہیں، انہوں نے نام بھی سنا ہے، اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ شارٹ کورسز بھی کریں، بیسک لیول پہ اس کو سیکھیں بھی، آگے جا کے آپ کو بہت فائدہ بھی دے گی. لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ پی ایچ ڈی لیول پہ آپ باہر جائیں، جہاں جن یونیورسٹیز میں جن اداروں میں اچھی ریسرچ ہو رہی ہے وہاں پہ جائیں، وہاں سے جا کے سیکھیں اور پھر آ کر آپ کوئی اس کے بارے میں کوئی کام کریں. تو آپ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ نے کوئی بہتر کام کیا ہے. ادروائز 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 6 ماہ کا کورس یا بیچلر ڈگری اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل نہیں رہے گی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایسی کیا پاور ہے کہ یہ دنیا کو چینج کر سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اگر ہم ان دونوں فیلڈز کو ذرا کمبائن کریں، اب دیکھیں نینو ٹیکنالوجی اگر کمبائن ہو جاتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ تو پھر دیکھیے کہ دنیا کی حالت کیا ہوگی. کہ نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ چیزوں کی فزیکل پراپرٹیز کو چینج کر سکتے ہیں، اس کے اسٹرکچر کو چینج کر سکتے ہیں. لنک اٹ وتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ ایسے اسٹرکچرز بنا لیتے ہیں، کمپیوٹر ماڈلز بنا لیتے ہیں جس میں چیزوں کے اسٹرکچرز فیڈ ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس ایک صوفہ پڑا ہوا ہے، وہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بنا ہے. موبائل پہ آپ نے بٹن دبایا، اس کا اسٹرکچر چینج ہوا، وہ بیڈ میں بدل گیا. آپ نے دوسرا اسٹرکچر، دوسرا بٹن دبایا، وہ الماری میں بدل گیا. آپ نے پھر اس کو تیسرا آپشن سلیکٹ کی، وہ کوئی اور چیز بن گئی. تو آپ کی جو فزیکل ورلڈ ہے وہ ٹوٹلی اس کو کنٹرول کرنے کی پاور، اگر یہ 2 فیلڈز آپس میں کمبائن ہو جاتی ہیں، مرج ہو جاتی ہیں، تو آپ فزیکل ورلڈ کو کنٹرول کرنے کی پاور آپ کے اندر آ جائے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا کہ جو اس وقت ہمارے پاس ہماری جو ابھی کی جو فزیکل ورلڈ چل رہی ہے وہ ریجڈ چیزوں کے اوپر ہے کہ جو چیز ایک بن گئی ہے وہ اسی شیپ میں رہے گی، اسی اسٹرکچر میں رہے گی اور اس کو آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا ان 2 فیلڈز کے کو کمبائن کرنے سے. تیسری فیلڈ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے ہاں کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلس کے اثر سے بچی رہی، وہ ہے بایو ٹیکنالوجی. اس میں بہرحال ہم اسی ٹریک پہ ہیں جس ٹریک پہ ایک فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے کسی ملک کو یا کچھ لوگوں کو چلنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان میں شروع سے ہی پہلے ریسرچ سٹارٹ ہوئی، پی ایچ ڈی پروگرام سٹارٹ ہوئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ٹرکل ڈاؤن کرتے ہوئے ایم ایس پروگرامز آئے، پھر بیچلر ڈگری پروگرامز آئے. جب اس کا نالج اتنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا تھا کہ انڈر گریجویٹ ڈگری لیول پہ وہ ایک سیپریٹ پروگرام کے طور پہ آفر کیا جا سکتا ہے اور مارکیٹ میں بھی بہرحال اس کی اپلیکیشنز بہت زیادہ حد تک آ چکی ہیں کہ یہ گریجویٹس وہاں پہ ابزارب ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ 3 فیلڈز ایسے ہیں. بایو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ بایو ٹیکنالوجی انجینئرنگ آف لیونگ آرگنزمس. آپ لیونگ آرگنزمس کی کریکٹرسٹکس کو چینج کر سکتے ہیں. نو کمبائن اٹ ود نینو ٹیکنالوجی اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ود دی ہیلپ آف نینو ٹیکنالوجی آپ نینو لیول پہ اسٹرکچرس کو چینج کر سکتے ہیں. ود دی ہیلپ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کے پاس اتنا ڈیٹا اور اتنی ڈیسیجن پاور آ جاتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو بدل سکتے ہیں. بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ لیونگ آرگنزمس کے اسٹرکچر کو ود دی ہیلپ آف نینو ٹیکنالوجی اگر آپ چینج کر دیں تو سوچیں کہ انسانوں کی پاور، ان کی برین پاور، ان کی جو فزیکل پاور ہے وہ کس حد تک بڑھ جائے گی کہ اگر ہم صرف اس کو برین کے ساتھ ہی لنک کر دیں ود نینو اسٹرکچرس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو انسانوں کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے، جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کس حد تک بڑھ جائے گی. اور یہ چیز بہت عرصے سے، بہت پہلے سے چل رہی ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا
साइबॉर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें प्रैक्टिकल दुनिया में होता नज़र आएगा, और ये कोई बहुत बड़ी फ़लसफ़ियाना बात नहीं है। अगर हम ऐनक भी लगाते हैं तो वो भी ग्लासेस भी हमारी देखने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम उसके साथ कुछ नहीं कर पाए अभी तक की जो दुनिया है वहाँ में। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमें ये पावर हमारे पास आ जाएगी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके साथ प्ले कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एट नैनो स्केल कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। तो आई थिंक कि जब ये 3 फील्ड्स अगर मेच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाती हैं तो ये दुनिया में एक मेजर गेम चेंजर होगा, और हमें बहैसियत एज अ नेशन हमें इन 3 फील्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इन्वेस्ट करने की भी रिसर्च साइड पे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट्स जो इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको मेरी ये रिकमेंडेशन है कि वो सिर्फ चंद कोर्सेज़ और या अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स तक महदूद ना रहें, बल्कि ये हाईली रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स हैं, इनमें जाइए, बाहर जाइए, जिन ममालिक में काम हो रहा है वहाँ पे जाके MS PhD प्रोग्राम्स कीजिए, सीखिए दुनिया क्या कर रही है। ये ना हो कि 50 साल बाद हम फिर किसी और मुल्क की मिसाल दे रहे हों कि वो मुल्क नैनो टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया, वो मुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ गया, और हम 50 साल बाद ये सारे काम शुरू कर रहे हों, और फिर हम रहती दुनिया तक फिर यही होता है कि हम फॉलोअर ही रहते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास जब किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट से नहीं पकड़ते तो दुनिया फिर बहुत आगे निकल चुकी होती है, तो फिर आप हमेशा उसको फॉलो ही करते रहते हैं। तो आई होप आंसर द क्वेश्चन कि ये 3 फील्ड्स हैं जो दुनिया में कोई चेंज ला सकती हैं।